دوسری صدی میں پیدا ہوئے، 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں ان کا انتقال ہوا تیسری صدی میں، اور آج 1200 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیثوں سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور ان کی برکت سے ساری دنیا میں حیا، پردہ، دین عام ہوا۔ ان کی مسجد میں جو میں نے جا کے دیکھا کہ ساری دنیا کے ٹورسٹ آ رہے ہیں، ننگے گھوم رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ امام بخاری کی تو برکت سے، ان کی محنت سے ساری دنیا میں علم پہنچا، لیکن آج وہ مدرسے خالی ہو گئے، وہاں طلبا نہیں۔ ایک ان کے ملک میں، پورے ملک میں، ازبکستان میں کسی مسلمان کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں۔ وہاں کے مفتی اعظم صاحب سے ہم ملے تو ان کی داڑھی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یہاں حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ ایک جگہ ہم جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا آپ سڑک پہ کسی جگہ پہ پارک میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مجھے آپ کو پولیس گرفتار کرے گی، آپ کو نماز پڑھنی ہے صرف مسجد میں پڑھیں گے، باہر کہیں نہیں پڑھ سکتے، اور کسی سے آپ سلام کر سکتے، اس کے سوا کسی سے بات نہیں کر سکتے، کسی مسلمان سے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی دین کی دعوت کی بات آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کسی سے بات کی تو پولیس آپ کو پکڑے۔ تو اتنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مدارس دیے ہیں، یہ مدارس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان مدرسوں کی برکت سے ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہی بچے آگے چل کر انشاءاللہ اس ملک کے، قوم کے، اسلام کے خادم بنیں گے، اسلام کے خادم بنیں گے، مسلمانوں کے خادم بنیں گے، پاکستان کی خدمت کریں گے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا محمد، اور اس کے والد کا نام تھا اسماعیل۔ اسماعیل کا انتقال ہو گیا بچپن میں، اور بچہ چھوٹا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ماں نے یہ سوچا، اسماعیل کی بیوی نے، محمد کی والدہ نے، کہ بھئی اس بچے کو اگر ہم دنیا کا کوئی سیاستدان بنا دیں، کوئی سائنسدان بنا دیں، کوئی بڑا تاجر بنا دیں، کوئی ایسا، ان کو بڑی دنیا کی کوئی عہدہ منصب ان کے پاس ہو، کوئی بڑا فوجی بن جائے، کوئی وزیر بن جائے، پھر کیا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے۔ میں اپنے بیٹے کو کسی ایسے کام میں کیوں نہ لگاؤں کہ اس کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ مجھے قیامت تک ملتا رہے۔ لہذا اس نے کیا کیا کہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا، اور اس کے بعد 11 سال کی عمر میں اس بچے کو 70,000 حدیثیں یاد کروائیں۔ اس ماں کو سلام ہے، 11 سال کے بچے کو 70,000 حدیثیں یاد۔ اس کے بعد پھر جب اس بچے کی عمر 16 سال ہوئی تو یہ عورت اپنے بچے کو لے کے نکلی ازبکستان سے کرغزستان، وہاں سے تاجکستان، وہاں سے افغانستان، پاکستان، ایران سے عراق، ترکی، شام، اردن، اور اردن سے تبوک، وہاں سے خیبر، وہاں سے مدینہ، اور وہاں سے مکہ مکرمہ۔ دنیا کے کتنے ملکوں کا سفر کر کے یہ اپنے بچے کو لے گئے، اور 6 سال تک یہ بچہ قرآن حدیث پڑھتا رہا۔ 6 سال میں اس بچے نے 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ 14,000 کلومیٹر پیدل یا گدھے گھوڑے میں جو زمانے کی سواریاں تھیں، اس پہ یہ بچے نے سفر کیا۔ 14,000، یہاں سے لاہور 1,100 کلومیٹر ہے، 7 مرتبہ کوئی آدمی لاہور جائے اور واپس آئے۔ اور بھوک پیاس میں ایسا وقت آیا کہ یہ بچہ مدرسے نہیں گیا 3 دن۔ تو ساتھی آ کے اس کے کمرے میں آئے، اس کو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ میرے پاس ایک جوڑا کپڑا ہے، ماں نے جو پیسے ماں سے لے آئے تھے وہ تو بہت پہلے ختم ہو گئے، تو کئی دن تک میں فاقہ کرتا رہا، جب فاقہ زیادہ ہوا تو میں نے وہ کپڑے اتار کے بیچ دیے، اس پہ کھانا کھایا ہے، میرے پاس کپڑے ہی نہیں ہے تو میں باہر کیسے آ پھر طلبا نے ان کو کپڑے دیے، اور بھوک لگتی تو کبھی پتے کھاتے، کبھی کیا، اسی مشقت میں یہ بچہ 6 سال رہا۔ 6 سال کے بعد آپ کو پتہ ہے جب یہ بچہ واپس آیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام بخاری ہے۔ یہ حضرت امام بخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3ری صدی کے بزرگ ہیں، آج 15ویں صدی ہے، 1200 سال گزر گئے۔ 1200 سال میں جتنے بھی علماء آئے ہیں، سارے علماء حضرت امام بخاری کے شاگرد، سارے مدرسوں میں، مساجد میں
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تبلیغ کا مبارک کام دے دیا، جس کام کی برکت سے ساری دنیا میں جماعتیں جاری ہیں۔ آپ دوزوں میں جماعتیں ہیں، جہازوں میں ہیں، بحری جہازوں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، ریگستانوں میں ہیں، سرحدوں پہ ہیں، دنیا کے چپے چپے پہ اللہ تعالیٰ نے ان جماعتوں کو پہنچایا، اور وہاں وہ قرآن حدیث کی تعلیمیں کراتے ہیں، فضائل اعمال سے اس میں بخاری کی حدیثیں ہیں، اور یہ ساری دنیا کے چپے چپے پہ ان کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ سارا ثواب، یہ سارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم نے پڑھا، یہ سارا ثواب حضرت امام بخاری کو مل رہا ہے اور ان کی ماں کو خبر میں ہے۔ جس ماں نے فیصلہ کیا کیا کہ میں نے اپنے بچے کو محدث بنانا ہے، اللہ والا بنانا ہے، قرآن والا بنانا ہے، قرآن کا خادم بنانا ہے، حدیث کا خادم بنانا ہے،